مخلوقات بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال عبادت سے، اور ایسی عبادت جس میں دکھاوا بھی نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو، ایسی عبادت سے اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا، اور عبادت کی 100 سال کی ہو، ایک لمحہ بیٹھنا اس سے بھی افضل ہے۔ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں ہمیں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم مبارک جو ہے سراپا رحمت، اور قرآن مجید نے اس کو صراحتاً ذکر کیا، اور اس میں آپ کے دست مبارک بھی ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک ہاتھ ہیں وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ یہ تو سمجھیں تسلی ہے، جڑ آنے والے بندے نا جاگتے پہ نے سنتے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس جو ہے، ہاتھ مبارک جو ہے، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ریشم سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، اور میں نے دباج اور ریشم حریر اس سے بھی زیادہ نرم حضور کے ہاتھ دیکھی۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جب میں نے مصافحہ کیا تو میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی، اور اتنی زیادہ خوشبو آ رہی تھی کہ وہ خوشبو 3 دن تک رہی۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام اگر بیماروں کو ہاتھ لگا دیتے تو اس کو بھی شفا مل جائے، اندھوں کو ہاتھ لگاتے تو اس کو بینائی مل جائے۔ تو جس کے پاس ویسے عصا وغیرہ ہو، چھڑی ہو، لکڑی کی، جیسے کہ صحابہ جنگ میں گئے تو انہوں نے دیکھا جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہاتھ میں تلواریں نہیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا، ان کا منظر دیکھا تو ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ حضور نے جب ان کی چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ چھڑی جو ہے وہ تلوار بن گئی۔ حضور کی ہاتھ کی کتنی برکت ہے۔ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے حضور اس کے سینے کو منور کر دیتے، وہ جناب علم سے بھر جاتا۔ جس بچے کے ہاتھ پہ ہے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو وہ جو ہے بچہ، اس کے اوپر اتنی خوشبو آتی کہ باقی بچوں سے وہ ممتاز ہو جاتا۔ یار جس نبی دے ہاتھ سے اتنی برکت ہے، اس نبی دی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ نے یہ ایک نیا راستہ اپنا لیا ہے، وہ کون سا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو آپ جو نعرے لگاتے ہو نا، یہ تو ایک مخصوص پارٹی کا نعرہ ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں جاہد احمد، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی زندہ ہی تب رہتا ہے جب وہ یا رسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس کے اندر تازگی اور ٹھنڈک کی محسوس تب ہوتی ہے جب وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لیتا ہے۔
تو ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، 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 اور قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شان گھٹے گی جب قرآن میں یہ رب نے فرما دیا ہے کہ شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شان بلند ہوتی رہی۔ قرآن میں ہے کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہے، تو پھر دوست نہیں ہے، پھر اعتراض تو پھر ہونا ہی ہے، اعتراض تو پھر ہونا ہے۔ جب کہا ہے قرآن پاک میں کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہے، دوست نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا تم صدقہ دو تو مصیبت ٹل جاتی ہے، تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس پہ کوئی ہے بات جناب کتنی ٹلتی ہے کتنی نہیں ٹلتی؟ او حضور کا عاشق، اور جناب اعتراض کرتا پھرے کہ یار وہ کتنی مصیبت ٹلتی ہے۔ حضور نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا کہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو حضور کا عاشق کہے گا کہ مصیبت ٹل جاتی ہے، بس بات ختم، اس سے علاوہ کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے کیا ہے؟ مال سے محل چلی جاتی ہے، تو محل چلی جاتی ہے، بات ختم۔ کوئی ہے بات اپنے کرنے والی؟ جناب کنی محل جاندے تو انہوں پتہ نہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو یہ روح پھونک دیا نا، اور ایسی جناب ہوا ایسی پھر گئی ہمارے علاقے میں نا، بڑا ایم این اے کا نام بڑا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ایم این اے کی حیثیت ہے، ایم این اے کے سامنے بچے کی حیثیت ہے، ایم این اے ہو اور ایک چھوٹا بچہ ہو کے حیثیت ہے، جوڑ بنتا ہے، اور چھوٹا بچہ ایم این اے کو کہتے ہو لے جاؤ پرا چلا جاتا ہے ساڑھے سامنے نظر آتا ہے پرا ہو جا، یہ دا مطلب ہے کہ بچیاں دے وچ کوئی شے ہے۔ ساڈے علاقے چ آئی گڈی آئی جناب، آ کے گڈی نے ایم این اے صاحب بیٹھے سن، انہوں نے کہا یار بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں انہوں نے سٹیکر دیو نا، جا کے بوہاں دے لا۔ کی خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کی نہیں انہوں نے کہا یہ بوہاں دے لا جا کے گڈی کھلاری تے وچوں ایم این اے نے اینا تھپا نکال کے بچیاں نوں کہا اوئے پترو جاؤ جا کے بوہاں دے لاؤ سٹیکر دے چمٹن والے، تے منڈیاں نے جدوں پڑھیا نا سٹیکر تے شیر دی تصویر ویکھ کے کہندے نے اے اپنے سٹیکر واپس لے جاؤ، تانوں پتہ نہیں اسی کون ہاں، اسی لبیک والے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ زندہ تاجدار ختم نبوت نہیں ہے جی نعرہ سواد آ رہا کہ قبلہ فرما رہے نے میں تے لگے اسی نہیں کہتے کہ نہیں تسی چلو نعرہ لانے آدم صاحب آئے لو نعرہ لانے لیکن کم از کم جڑی مالک نے طاقت دیتی ہے نا یار تھوڑی بات محاوت سے دیتی اللہ دی جان دیتی اللہ دی ہے تے رسول اللہ ساڈی جان تو بہت قریب ہے، باواں تے کھڑی ہونے چاہیے، یور لگنا چاہیے نا۔ سالانہ محفل ویکھی نا علی شریف او چلے ہوئے محفل دے تاریخی بن دے منظر بن دے عشق تے جذبہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، بس میں چیک کر لگا کہ میرے کچھ دے قریب ہوں گے ایک عجیب ہی رنگ ہوے، حضور دے جگر کو شاہ دے نال بڑی محبت نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جابر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہ میں حضور کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد میں سے نکلا، ظہر کی نماز کے بعد آپ کے سامنے کوئی بچے آئے اور آپ نے اپنا دست مبارک ان بچوں کے رخسار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے رخسار پہ بھی آپ نے ہاتھ کیا، اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنا خوشبودار ہاتھ، کئی دنوں خوشبو ہی نہیں گئی۔ یار میں ایک چیز کی بات صرف ہاتھ کی بات کرتا ہوں، حضور کے دست اقدس کی بات کرتا ہوں، حضور کے دست اقدس کی بات کرتا ہوں۔
اور وہ نبی جو اپنی امتی کے لیے دعائیں کرتا جائے اور دعائیں کرتا ہے، دنیا میں تشریف لائیں تب بھی کہیں ربی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے. دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی یہی فرمائیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. امتی پھر ہونا تو پکا چاہیے، ہاں پکا چاہیے امتی ادھر ادھر نہ ہو، اے پارٹی دیکھی دے ادھر ور گیا، وہ پارٹی دیکھی دے ادھر ور گیا، نہیں. جدو حضور دے نام دی خادم صاحب نے کچھ نہیں کیا، کوئی ایک بندہ بیان سے کہہ دے کہ جناب خادم صاحب اے دیکھو اپنا نعرہ لوا رہے ہیں، کوئی ہے جی ایک نعرہ بھی؟ کوئی انہوں نے گل کی ہوگی کہ حضور دی گل چھڈو جناب اپنی پارٹی دی گل کرو، اپنی گل کر کوئی ہے؟ وہ پارٹی بھی حضور دے نام دی. بڑے نے سوال کیتا جناب کی کرو گے انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا، ایک کوئی چیز ہے اور ایک کوئی ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار رتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو حضور سے مسافہ کرتا اس سے خوشبو آنے لگتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے نہ لگاتے ہمہ وقت آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ کی طرف حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ جب پڑاؤ پڑا ہوا تو وہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کنویں کا پانی خشک ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی کہ حضور کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہے، پریشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا تو چشمے پانی کے پھوٹ پڑے. جناب برکت پھر پہندی ہے. جیڑا بندہ ٹھنڈی چادر ٹھنڈ چادر میں پرا سٹ کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے تو برکت نہیں پائے گی. کی خیال کیڑی جگہ جتھے دسو کہ جناب حضور دے عاشق گئے ہوں اتنے بندہ بھوک تے مریا ہوئے؟ کوئی جناب بھوک تے مریا ہے؟ کسے جگہ تے تسی حضور واسطے گئے ہو، ناموس واسطے گئے ہو، بھوک تے مرے ہو؟ میں تے بھوک اوتھے جا کے وہ چیزاں بھی کھادیاں نے شاید کہ میں سڑک تے کھلو کے نہ کھاندا. میں ایک بندے نے گل کی میں کہ جناب اتنے اگر منگن والا کھلوتا ہوئے نا، منگن والا وہ سارا دن کھلوتا رہے، انہوں کسی نے چلگوزہ کھوانا، انہوں کسی نے سیلڈ کھوانا. دسو کوئی چائے گرم آگے کہہ دے گا سر چائے پیئے گرم ساتھ آٹا بھی کھائیں. اس جگہ پہ تو میں جب حضور کی ناموس کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے نا، ٹھنڈ بھی تھی، جو ادھر سے آتا تھا دائیں بائیں سے جو بھی آتا تھا یہی کہتا تھا کہ حضرت صاحب اے چائے پیو، حضرت صاحب قہوہ پیو، حضرت صاحب اے جگریاں کھاؤ، خشک میوے کھاؤ. میں کہ جناب جنیاں شہوہ آ رہی ہیں بندہ پوچھے کیوں دے رہے ہو؟ اس واسطے دے رہے ہو کہ حضور دے عاشق سڑکاں دے بیٹھ کے حضور دی ناموس سے پہرا دے رہے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ جب وہ چشمہ نکلا تو کتنے بندے تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ہم 1500 تھے، لیکن خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی ہمیں کم نہیں پڑنا تھا، وہ پانی کم نہیں پڑنا تھا. اسی لیے خادم صاحب یہی پیغام دے کے گئے کہ نکلو بھائی ہم بڑی ہو گئی. یہ لفظ بولنا کہ جناب یہ مولانا صاحب نے اپنے پیٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ لفظ بولنا کہ جناب ان کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جو حضور کی غلامی کرنی ہے تو پھر یہ باتیں بھی سنیں گے. ہم نے اب کوئی بات نہیں سنی، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بس گل ہی ختم ہوئی فکر میں. تو پھر خادم صاحب انہوں ایک اور بھی عقیدہ دس کے گئے تھے. ایک دن بیان کہہ رہے سکتا اللہ آپ نے فرمایا کہ میری قبر تو جڑا بندہ لنگے 1000 سال بعد بھی لنگے وہ تاج لبیک کا نعرہ اٹھتے لائے گا تو تھلوں میں انہیں جواب ضرور دینا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ
بھی فرمایا نا بابا جی یہ تمہیں نا صرف راستہ دکھا کے چلے گئے کہ اے پترو اے کام کرو، اے نوجوانوں، اے چھوٹے ہو، اور تمہیں اللہ نے جان دیتی ہے اے کام کرو، اے کام کرو، اے کام، اے کام، سارے کام کرو، لیکن حضور کی ناموس کے اوپر پیرا اینج کر کے دو، کوئی بھی گل ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا حضور کی ناموس پر، بس تو سب کچھ بتا کے گئے۔ آخری بات بھی آپ کو میں بتاؤں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، میں نے کہا حضور مجھے تو تجربہ ہی نہیں ہے، میں معاملات کیسے حل کروں گا؟ اللہ اکبر، جب حضرت علی نے یہ بات کہی کہ حضور مجھے وہ فیصلے کیسے میں حل کروں گا، مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، حضرت علی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی نے آپ کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرما اور اس کی زبان کو محفوظ فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا وقت ہی ایسا نہیں دیکھا کہ مسئلے کے اندر میں الجھ گیا ہوں۔ یہ حضور کی ہاتھ کی اتنی برکت تھی کہ میں اس کے بعد مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ کہندے نے جناب پختے مر گئے، انہوں کہا لبیک دا نعرہ لائی آپ۔ میں اتھے گیا نا، اتھے جناب اے ڈویژن، ہاں اتھے جدو اسی گئے بندہ سنو ہتھ کڑی لا رہا، میں کہا بابے وہ ہتھ کڑی لاؤ تو صحیح لیکن میں نے اس ہتھ کڑی میں چمڑ ضرور دیو۔ پولیس والا کہتا اچھا جی خیر ہوئے، میں کہا اس ہستے کہ جس ہستے ہتھ کڑی لگ رہی ہے نا وہ مشن بڑا سونا ہے، وہ مشن بڑا چنگا ہے، انہیں ہتھ کڑی لائی موڑ کی کر دے کی کرنا ہم سمجھنے الٹا ساڑھی خدمت کرتے رہے ہیں۔ انہیں کی کرنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میرے کو لائے ملن کہنے میں بڑا پریشان، حضور تسی اندر والا آدھے چو ہو گے پرہاں بیٹھے ہو گے نکر بڑے جناب اے چھوٹا جا توڑا چہرہ نکلے ہوئے گا دے ویک کے جناب انہیں حیران ہوئے، میں کہ ڈاکٹر صاحب تسی بھی آؤ نا، تسی بھی مچھلیاں کھاؤ دے، تسی بھی چرگے کھاؤ، یہ آگے ساستے رہے ہیں، یہ حضور کی ناموس ہوتے پہلا دیتا ہے۔ آج کھانے نہیں آیا نا پچھو یہ سامان میں کہ انہیں نہیں آ رہے، جیڑا بندہ آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو آ رہا ہے محبت سے دیکھی جا رہا ہے۔ پولیس والے بھی حیران ہو گئے، میاں صاحب بڑی محبت کر دینے، ایک پولیس والے نے مجھے یہ لفظ خود بولے، اس نے کہا میں مان گیا تو نوں اے توڑے پیچھے سیفی جڑے آندے نے یہ سارے ہیں جتھا جانسو کیوں ہوندے نے، میں کہ وہ سارے نہ دلوں محبت کرتے نے، حضور دی عاشق جو ہوئے اسی کا کھڑے ہو کے کیوں استقبال انہوں نے کرتے ہیں، اس سلسلے کہ اسی جرم کر کے نہیں آئے، اسی حضور دی ناموس تے پہرا دے کے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ گل ہوئی گل کیڑی ہو گئی؟ حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب انہوں نے کیا کسی نے جدو پھانسی دی طرف جا رہے تھے کپڑے پوائے نا جی، وہ جدو آخری کپڑے جڑے وہ چڑھائے جانے نے پھانسی دے لٹکانا سے، وہ جدو چولا جا اتے چاڑیا تو وہ پھنس گیا ہوا، تو پولیس والا کہندا ہے کہ مولوی صاحب علامہ صاحب یہ تے بڑے بڑے کپڑے کھلے ہو جاندے نے سکڑ جاندے نے، جدو پتہ لگے کہ کل پھانسی ہو رہا ہے لٹکنا ہے تے بڑے بڑے کپڑے تنگ ہو جاندے نے کھل جاندے نے جسم سکڑ جاندے نے، تو نو ایک جسم دے اوتے کپڑا کیوں کس کے آیا ہے؟ تو نیازی صاحب کہندے نے چلیا میں جرم کر کے آیا، میں تے حضور دی ناموس تے پہرا دے کے آیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اسی لیے حضرت اسید بن ابی یاس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اتنی روشنی چہرے کی اتنی روشنی ہو گئی کہ جس گھر میں جاتے ہیں وہ گھر ہی روشن ہو جاتا ہے، وہ گھر ہی روشن ہو جاتا ہے۔ آج یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے نا سرکار کی نسبت میں ہمارا ہاتھوں میں ہاتھ ہے، ان کی نسبت ہے، یہ ان کا سلسلہ ان کے مرشد سے چلتا 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 حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے اللہ اللہ قرآن مجید میں ہے انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاں کہ یہ جو ہاتھ ہے ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں تو اسی لیے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس یہ جو سلسلہ بھی ہمارے پاس خوش قسمتی، میں اسی لیے یہ تیسرا لفظ اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے اس دور میں اللہ والوں کی نسبت ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس ایک ان کا مرید تھا، انہیں جا کے کہا جاتا پیر صاحب میں نو بیعت میں توڑنا چاہنا، میں توڑے تو راضی گیا،
میں رج گیا میں بیت توڑنا چاہنا پھر میرے لیے شاہ صاحب نے کہا یار تو رجیا ہے میں تو نہیں رجیا ہاں جدو انہیں گل کی تھی نا آپ نے کیا چلے آدھر پتہ ہی نہیں ادھر آ ہاتھ سے چاہتا دیتا آپ نے کیا اکھاں بند کر انہیں اکھاں بند کی دیا ویکھدا کیے پیر میرے علی شاہ صاحب دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ دے انہاں دا ہاتھ انہاں دے مرشد دے ہاتھ دے انہاں دا ہاتھ انہاں دے مرشد دے ہاتھ دے اور وہ چلتا چلتا حضور کے ہاتھ میں چلا آپ نے کہا اکھاں کھول تھا اکھاں کھولیاں تے ہاتھ نہ چھٹے آپ نے کہا ہاتھ چھٹ انہیں کہا نا حضور منو معافی دے دو میں غلطی کر بیٹھا اے ہاتھ عام ہاتھ نہیں اے ہاتھ خاص ہاتھ ہے اس سے ہم یہ بات میں کہتا ہوں اس دور میں جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بے حیائی کے دور میں اللہ والوں کی ہمیں نسبت عطا فرمائی ادھر نسبت بھی ہوئے اتو بابے دا جذبہ بھی ہوئے اتو حضور دے عاشق سڑکاں تے بھی ہون حضور دے عاشق جناب بیٹھے ہون جتھے بھی بیٹھے پھر لبیک دا نعرہ لانا تے پھر چھلانا تے وجڑیاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اینا نعرے دی نا پھر اصل تو کی ہوندا ہے توہین ہو جاندی ہے جدوں تسی نعرہ لاؤ یہ بندے ڈھلے ہو کے بیٹھے رہنے چادراں دے وچ ہاتھ پا کے بیٹھے رہنے انج تے نہیں نا نعرہ لانا تے پھر دا جواب انج دینا چاہیے تھا کیونکہ کنہ نے بھی گواہی دینی ہے زبان بند ہو جڑی اس نے بندہ نہیں بولے گا لیکن انہوں نے گواہی دے دینی کنہ نے اکھاں نے ہتھاں نے پیراں نے انگلیاں نے سب چیز نے کہہ دینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا یہ عمل کیا کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے یہ کہیں گے حضور جب آپ کا نام لیا جاتا تھا یہ عاشق بیٹھتا نہیں تھا بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پھر بابا جی ایک اور گل تمہیں دس کے گئے کیڑی گل جاندے جاندے یہ بھی تمہیں دس کے گئے من سبا نبی دس کے تے بڑا سونا گئے نہیں تے اسی اگو بڑا ٹھلا جا کیا ہے من سبا نبی من سبا نبی اے نسبت بھی ہے اللہ دا شکر ہے یہ آگے سے سلسلہ بھی چل رہا ہے تو بزرگوں نے حضرت نے بابا جی مجھے بڑا آپ فرماتے تھے میں کہ بزرگوں تسی سڑکاں دے بیٹھ کے کام کر رہے ہو اسی خانقاہاں وچ بیٹھ کے کام کر رہے ہو کام دونوں طرف ہو رہے تسی بھی کر رہے ہو تے بزرگ بھی کر رہے ہو اے بزرگ خانقاہاں وچ بیٹھ کے کر رہے ہیں تسی سڑکاں تے بیٹھ کے کام تے پھر ایک ہی ہو رہے ہیں یہ خیال ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جناب وہ بھی لبیک دا نعرہ لانا ہاں میں صدقے جاواں تو اس لیے وہ بندہ جس کو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ وہ ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی وہ جیل میں تھا اور اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی اپنی ماں کو چہرے کی زیارت کرنے کے لیے وہ گیا اور پولیس والے ساتھ تھے راستے میں بڑی لوگوں نے باتیں کہیں پولیس والوں نے کہ جناب ہن لبیک دا نعرہ نہ لائیں ہن کچھ گل نہ کریے نہ رہی دیکھیا کہ کتنے دن اندر رہے ہیں یہ بڑی قید کٹنی پیندی ہے یہ بڑا کام ہو جائے گا اس واسطے ہن انہاں تو پیچھے ہٹ گیا وہ پولیس وہ بندہ پولیس والے انہوں لے کے جدو ماں دی زیارت کران واسطے چار پئی دے کول چھڑیا اور اتر کے اپنی ماں دی نے زیارت کی تھی جدو گڈی تو اتریا انہوں نے لوگوں کو دیکھ کر سب سے پہلے اس نے یہی بات کی تھی ممتاز نے اس نے کہا تھا تاجدار ختم نبوت گل یہی تسی 100 واری ہاتھ کڑی لاؤ تسی کہو نا حضور دا نام چھڑ دو حضور دا نام چھڑ دو حضور دا نام چھڑنا ہے جتنی بھی ہتھکڑیاں لگا لو گے جتنا بھی قید کر لو گے یہ عاشق جب بھی آئیں گے باہر ان کے منہ سے حضور کا نام ایسے ہی بلند ہوتا رہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا